شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرہ چاند جیسا خوبصورت اللہ کا یہ نام رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیر کر سو جائیں۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لڑکیوں بلکہ لڑکوں کے چہرے بھی دانے، داغ، دھبے نکل آتے ہیں، تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ اس سے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا، آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور ساتھ میں ایک ایسا نبوی ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ آج جو آپ کو سب سے پہلے عمل بتانے جا رہے ہیں، اس کا تعلق رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا ہے، اور جو ہمارا ٹوٹکا ہے وہ بھی رات کو سونے سے پہلے کرنے کا ہے، دن میں کرنے کا نہیں، جس سے چہرہ بہت حد تک صاف ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز، ان کی ایک بڑی شاپ ہے اور ان کی بیوی بیوٹی پارلر چلاتی ہے۔ وہ بھائی بھی مانتے ہیں کہ کیونکہ جن کا تعلق دنیا اور دین کے ساتھ ہے، وہ مانتے ہیں کہ قیمتی کریموں اور فیشل سے وقتی خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیشہ کی خوبصورتی چاہتے ہیں، چہرے پر نور لانا چاہتے ہیں اور داغ دھبے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو علاج بتایا تھا، تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت اس علاج سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ 100% حق اور سچ ہے، اور اسے کبھی جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اس وظیفے اور عمل کو کریں گے تو کبھی بھی فیشلز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی فیشلز وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا چہرہ نورانی رہے، آپ کے چہرے پر داغ دھبے دانے ختم ہو جائیں، تو یہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم، شکل و صورت اور دماغی صلاحیتیں میں پیدا کیا۔ زمین و آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا۔ اس حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ گندم، چاول، سبزیاں، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا۔ ان بادلوں سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں، جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے، اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کو بھی دیکھے، اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی اور کہیں بھورے رنگت سے سجا دیا، بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرما دیا، کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم و گزار بنا دیا، پھولوں کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ حسن فطرت کو 2-4 رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، 20 طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمانی دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرما دیا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے خرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اماؤس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی اور رعنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ انہیں ستاروں کے جھرمٹ میں موجودہ بعض سیاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی رجم فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے، وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرحت عطا فرمانے کا بھی بہترین انداز میں بندوبست فرمایا۔ انسان کے کھانے کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرما دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا، اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کر لیں۔ دنیا کے اطراف و انکاف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کی مزیدار ڈشز تیار کر رہے ہیں، جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقے کے حصوں کو عجیب طرح کی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں دقت محسوس کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی جنس میں سے صنف مخالف عورت کو پیدا فرما دیا۔ رفیق زندگی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان زندگی کی نشیب و فراز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رفیق زندگی کے ساتھ گزارنے والے پرسکون و شیریں لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بچپن سے ہی دل لگی کے لیے کھلونوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ والدین بچوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑے چاؤ اور شوق سے اسے مختلف طرح کے کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو من کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھڑکتے ہوئے دل اور توتلی زبان سے باتیں کرنے والے پیارے پیارے بچے، پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دیں۔ انسان کو تن ڈھانکنے اور زیب و زینت کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے قدرتی اور مصنوعی طریقے سے حاصل ہونے والے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں طرح کے دیدہ زیب لباس بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر موسم کے مطابق لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ اس لباس کے ذریعے جہاں انسان نے اپنے جسم کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپا لیا، وہیں پر اپنی وجاہت اور شخصیت میں اضافے کے لیے بھی لباس کو موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا۔ انسان کو معاش اور ضروریات کی تکمیل کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر کو پیدا فرمایا۔ علاوہ ازیں سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فنی مہارت میں اضافہ ہوا تو فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے انسان نے گاڑی، بحری اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، جن کی مدد سے سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر آنن فانن طے ہو رہے ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت و گویائی اور تخیل کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے اس تخیل نے سماج اور علوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان مادی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے روحانی ضروریات کو بھی بطریق احسن پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بستی میں انہی کی زبان بولنے والے نبی کو مبعوث فرما دیا، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ سب سے آخر میں جمعیت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتی انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے آستانوں پر جھکنے والے سروں کو اللہ کی چوکٹ پر جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو کائنات کی ہر بیٹی کی زندگی اور عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو رزق طیب کی لذت سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے میں دھت رہنے والوں کو ایسا ہوش و خرد عطا فرمایا کہ وہ دنیا کی الجھنوں اور مدہوشیوں کو دور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے بے حیائی اور بدکاری کو ختم کر کے معاشروں کو شرم و حیا کے اعلیٰ و عرفہ ترین اصولوں سے روشناس فرما دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملا، اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں اعلان فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مادی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور عنایات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ناشکری کے راستے سے کلی اجتناب کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدِيَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بیان القرآن۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ہر مسلمان کو اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس نعمت کے مل جانے کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ یہ کہہ رہا تھا
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی نعمت کی ہدایت دی اور مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہنے کی عادت ڈلوانے کے لیے اور بار بار اس نعمت کو یاد رکھنے کے لیے کھانے کے موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نعمت کے شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی تو وہ اس کو عذاب بنا دیتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، بس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اسی وقت تک نہیں رکتی جب تک بندہ اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں آپ کو اپنی ایک بہن کی زبانی یہ عمل آپ کو بتاؤں گا جس نے اس عمل کو نہ صرف خود کیا بلکہ اپنی کئی شاگردوں کو بتایا اور سب کو فائدہ ہوا۔ اس عمل کا ان کو کیا فائدہ پہنچا اور یہ آپ کو اسی بہن کی زبانی بتاؤں گا۔ اور آج کی ویڈیو میں اس وظیفے کے کمالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہماری ایک بہن نے پڑوسی ملک بھارت سے ہمارے ساتھ میسیج میں شیئر کیے ہیں، اور اسی بہن کی کارگزاری میں یہ عمل بھی بتلایا ہے جو آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت ہی لاجواب اور نایاب عمل ہے۔ اس بہن کی کارگزاری کو آپ نے غور سے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے کیونکہ اسی میں یہ عمل بھی بتلایا گیا ہے۔ اس بہن کی کارگزاری سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے آپ کو اس بہن کی کارگزاری اسی کی زبانی بتاتا ہوں۔ یہ بہن میسیج میں یوں مخاطب ہوتی ہے جی محترم السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، آپ کے دکھ درد اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتی چلوں۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک بھارت کی مشہور ریاست راجستھان کے شہر اجمیر شریف سے ہے۔ الحمدللہ ہمارا گھرانہ بہت اسلامی ہے۔ میں علماء ہوں، یہاں کی مشہور دینی درسگاہ میں پڑھاتی ہوں۔ الحمدللہ میں جہاں پڑھاتی ہوں بہت ساری بہنیں میرے ساتھ اپنی اپنی پریشانیوں کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ میں ان سب بہنوں کو آپ کا درس سناتی ہوں، اور جن بہنوں کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے ان کو آپ کے وظائف کلک کر دیتی ہوں۔ ان سب بہنوں کو یقین مانیے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ وظائف ہیں جن کے کارگزاریاں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، مگر یہاں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ ہمارے بچیوں کے چہرے پر داغ دھبے اور اس کے چہرے کے حسن اور ان کی نورانیت سے جڑا ہوا ہے۔ حسن اللہ کی نعمت ہے، حسن انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے اور اس کے دلی خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ مرد ہو یا عورت میرا چہرہ سب سے زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہو، ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لے۔ عربی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی نعمت عطا کی ہیں، حسن اور پانی۔ اس ترقی کے دور میں نوجوانوں کے جہاں باقی مسائل ہیں وہاں ان کا سب سے اہم مسئلہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ نوجوان اس مقصد کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہر جگہ بہت پارلرز کھلے ہوئے ہیں، لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے قیمتی سے قیمتی کریمیں استعمال کرتے ہیں، مگر رزلٹ اس پر تھوڑی دیر خوبصورتی ہوئی پھر اسی طرح کریموں میں اکثر زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں جو چہرے کی نازک جلد کو خراب کر دیتے ہیں اور کیل محاسوں کا سبب بنتے ہیں۔ پھر کیل محاسے ختم کرنے کے لیے مہنگے علاج کروانے پڑتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر حسن حاصل ہو بھی جائے مگر اس حسن میں نورانیت اور نور نہیں ہوتا، وہ نور جسے دیکھ کر اللہ کی یاد میں انسان گم ہو جاتا ہے، نہ کہ گناہوں میں یاد رہے کہ چہرے کے جلد کی خرابی کی وجہ بے پردگی بھی ہے، اور عورتوں کی جلد بہت نازک ہوتی ہے۔ جب عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو باہر کی مٹی دھول وغیرہ ان کے چہرے کو خراب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کی حسرت بھری نگاہیں بھی ان کے چہروں پر بہت برا اثر کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے 5 سال قبل اپنے درس میں ایک عمل بتایا تھا، اس عمل کو میں نے خود پر آزمایا، پھر اپنے درس میں آنے والے بچیوں کو اس کا عادی بنا ڈالا۔ الحمدللہ اس عمل کا بچیوں اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔
میں اکثر اپنے رشتہ داروں کے ہاں دعوت پر جاتی ہوں تو مجھے وہاں ہماری فیملی کی بہنیں اور کزن کہتی ہیں تمہارا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیں، تمہیں دیکھ کر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ہم گناہوں سے بچی رہتی ہیں، گانے سننے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی یاد دلوں میں طاری ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں، آپ یقین مانیے میں نے جس اپنی بچی کو اس عمل کا عادی بنایا، اللہ نے اس کے چہرے کو اتنا نورانی بنا دیا ہے، اس کے چہرے پر کوئی داغ دھبے تک نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ وہ عمل کیا ہے؟ جو بہنیں بھائی میری اس کارگزاری کو سن رہے ہیں وہ یہ 4 کام روزانہ کرنے کی نیت کر لے، انشاءاللہ 100% گارنٹی میں دیتی ہوں کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ سب آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کام، آپ نے گناہوں سے مکمل طور پر بچنا ہے۔ دوسرا، ہر وقت آپ نے باوضو رہنا ہے۔ تیسرا، نماز پڑھتے وقت آپ نے اللہ کے حضور جس نے یہ سارا جہان بنایا اس کو لمبا سجدہ کرنا ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے 10 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر چہرے پر دم کر دینا۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت چہرہ اتنا نورانی ہوگا، جو بھی ایک بار دیکھ لے گا پھر ساری عمر وہ چہرہ نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ آپ کا چہرہ ایسا گلو کرنا شروع ہو جائے گا، ایسا صاف ہو جائے گا، ہر طرح کے داغ دھبے نشانات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں جتنی بھی کریمیں ہوں گی آپ انہیں اٹھا کر کوڑے دان میں پھینکوائیں گے۔ یعنی کہ آپ کو اس عمل سے اتنا فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کی کریم، کوئی بھی دنیا کا صابن اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چہرہ صاف ہو، شفاف ہو، گلو کرتا ہو تو ہر کوئی اس کی طرف متاثر ہوتا ہے، اور دیکھنے والا یہی چاہتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ کاش اس جیسا میرا بھی چہرہ ہو جائے، میرے بھی چہرے پر رونق آ جائے تاکہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ ناظرین، آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کو 2 عمل بتائیں گے۔ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ پہلا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دوسرا عمل بھی بتائیں گے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا عمل کر سکتے ہیں جو پہلے عمل بتایا ہے، ورنہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا عمل آپ کو کرنا یہ ہے، اللہ کا یہ نام رات کو سونے سے پہلے صرف 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیر کر سو جائیں۔ اس کا اثر آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور رنگت قدرتی طور پر صاف ہو جائے گی، چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور اللہ کا یہ نام پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ شروع اور 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ وہ اللہ کا نام ہے المصور۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا مصور یا مصور یا مصور 10 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنے گردن پر پھیر لیں۔ اس کے بعد اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ نور سے بھرپور ہوگا، اور چہرہ چاند کی طرح مانند روشن ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا ٹوٹکا جس سے آپ کے دانے، داغ دھبے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، وہ بھی نبوی ٹوٹکا، کیونکہ آج سے پہلے مسلمان اپنا علاج طب نبوی سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور آپ کی بتائی ہوئی ہر چیز میں اثر باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اور دیر پا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی اور ایلو ویرا کو اپنے چہرے پر لگایا کرو، اس سے چہرہ نکھر جاتا ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے، آنکھوں اور دماغ کے صفرا مادہ کو نکالتا ہے، لیکن اس کو صرف رات کے وقت استعمال کریں، دن میں اس کا استعمال منع فرمایا ہے۔ ایلو ویرا آپ کو کہیں سے بھی بآسانی مل جاتا ہے، اس کا ہلکا سا چھلکا اتار کر جو پانی والا حصہ ہوتا ہے اس کو اپنے چہرے پر مل کر سو جائیں، اور صبح نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو صاف کر لیں، دھو لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایلو ویرا کو روغن گل میں ملا کر پیشانی اور کن پٹی پر لگائیں گے تو سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، ناک اور منہ کے زخموں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ مہنگی کریموں کے استعمال سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں، اور ساتھ میں جو آپ کو عمل بتایا ہے اس عمل کو بھی ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے آپ نے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور اطلاع کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ کو دیکھ کر اور لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسرا جتنے پڑھتے جائیں گے ان کو فائدہ ملے گا، اور اس کا ثواب بھی ہمیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی، کیونکہ چہرے کے دانے خشک ہونے کے بعد اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ بے شمار علاج کروایا جائے
مگر نشانات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، بلکہ وہ دانے بن جاتے ہیں اور وہ اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو آج ہم نے عمل بتایا، آپ کو اس عمل کو بھی کیجئے اور ساتھ میں ایلو ویرا کے اس ٹوٹکے کو بھی ضرور اپنائیں اور اپنی خوراک کو متوازن کریں، اور فوڈز، کولڈ ڈرنکس، بیکری پروڈکٹس، بریانی، چپس، نیمکو اور چٹخارے دار غذائی اجزاء سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس لیے پرہیز ضروری ہے۔ چند دن کے مرغ کھانے سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ پرہیز نہ کرنے کی صورت میں فائدہ تھوڑا کم ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے چہرے پر دانے نکلنے بھی رک جائیں گے، دانوں کے نشانات بھی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک سستا مگر آسان نسخہ ہے، ایک بار ضرور آزمائیں۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ پرہیز لازمی کریں، کیونکہ پرہیز یہ دوا سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ کارگزاری جو آپ کو بتائی ہے، آپ لازمی میرا میسج اپنے درس میں بیان کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کے دکھ درد اور مصیبت دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ فرمائی جس نے چہرے کی خوبصورتی کے لیے نہ صرف وظیفہ بتلا دیا بلکہ ساتھ میں 3 عمل بھی بتلائے جو وظیفے کے ساتھ لازمی کرنے ہیں، اور جب آپ یہ 4 کام کریں گی تو پھر آپ کے چہرے پر جو چمک اور جو نور آئے گا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ چہرے کے تمام مسائل اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنے والے آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راز پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یاد رہے کہ میں جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بتاتا ہوں، اور اس کے عوض میں نے کبھی اپنے ناظرین سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دوسروں کی بھلائی کی خاطر ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائی ان وظائف سے مستفید ہوں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔